اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القدر پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ انا اصل میں تھا انا علیحدہ اور نا علیحدہ۔ انا بے شک، نا ہم نے، انا بے شک ہم نے، انزلناہ انزلہ اس نے نازل کیا، ینزلو وہ نازل کرتا ہے، انزال نازل کرنا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح باب افعال سے۔ انزلہ اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اسے، ہو کا مطلب وہ انا انزلناہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا، یعنی اس سے مراد ہیں قرآن پاک۔ فی کا مطلب میں، لیل کہتے ہیں رات کو، لیلۃ القدر قدر کی رات۔ بے شک ہم نے اسے نازل کیا، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم، ادرا اصل میں ادرا یا تھا، اکرما کی طرح خبر ہونا، ادراک ہونا، ادراک کا مطلب تجھے، سامنے والا بندہ ایک، ادراک تمہیں کیا معلوم، ما لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من کا مطلب سے، من سے کا مطلب بھی ہوتا ہے اور من کمپیریزن کے طور پہ بھی آتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا عائشہ از بیٹر دین فاطمہ، تو یہ جو THAN والا دین ہے نا وہ من میں بھی آتا ہے، من اس کا مطلب بھی دیتا ہے، من کا مطلب سے، الف کہتے ہیں ہزار کو، مجدد الف ثانی، الف کا مطلب ہزار، ثانی دوسرا، یعنی جو دوسرے ہزار میں، جو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی صاحب تھے وہ دوسرے ہزار میں پیدا ہوئے تھے نا، اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وجہ سے ان کا نام مجدد الف ثانی ہے۔ تو شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر مہینے کو کہتے ہیں، الف شہر ہزار مہینے، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل یتنزل تنزلا باب تفاعل سے ہے، اس کا مطلب نازل ہونا، تنزل وہ نازل ہوتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، قرآن پاک میں بہت جگہ پر روح حضرت جبرائیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح، فی کا مطلب میں ہا اس رات میں، ہا جو ہے یہ مرجع ہے، یہ رجوع کر رہا ہے رات کی طرف، تو اس رات میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بازر بی کا مطلب کے ساتھ، اذن کہتے ہیں حکم، ربہم ان کے رب، یعنی اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ من کا مطلب کے ساتھ، من سے یا کے ساتھ۔ کل کہتے ہیں تمام، اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو کل ہر قسم کے، امر کہتے ہیں کام کو، فیصلہ بھی ہوتا ہے دونوں، فَإِذْ إِنْ أَرَادَ أَمْرًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، امر کام کا اور فیصلہ۔ سلام سلامتی ہے، سلام کا مطلب سلامتی ہے، ہیا کا مطلب یہ ایک مؤنث، یہ ایک رات، وہ ایک، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، ہوا وہ ایک بندہ، ہیا وہ ایک عورت، یعنی وہ ایک مؤنث، یہاں رات سے مراد ہے، رات، ہیا وہ رات سلامتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، مطلع کہتے ہیں نکلنے کی جگہ یا نکلنے کا وقت، دونوں مطلب ہوتے ہیں، شعر ہوتا تھا نا مطلع مطلع طلوع ہونے کی جگہ، تو مطلع نکلنے کی جگہ یا نکلنے کا وقت، الفجر فجر، یہاں تک کہ فجر نکل آئے۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، بإذن ربہم تمام قسم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر ہر قسم کے فیصلوں کے ساتھ، سلام ہی حتی مطلع الفجر سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، یعنی ایک تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ آیا، اور دوسرا پہلے آسمان سے پھر آہستہ آہستہ نازل ہونا شروع،
یعنی پہلی وحی جو آئی وہ بھی لیلۃ القدر میں آئی. تو یعنی دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ان دونوں کا مفہوم یہی بنے گا کہ قرآن کا آغاز، قرآن کے نازل ہونے کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا. اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے مراد ہے کہ یہ 83 ایئرز 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہے. کچھ لوگوں نے شعبان کی رات جو تھی شب برات، ان کو اتنی فضیلت دی ہے ضعیف احادیث کی بیس پہ کہ وہ بھی جناب 1000 مہینوں سے، بلکہ کئیوں نے تو کہا ہے 1000 سالوں سے بہتر ہے. تو یعنی جس چیز کو اہتمام سے بیان کرنا ہوتا ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دی ہے. اگر ہم دیکھیں وہ 1000 سالوں سے افضل ہے تو وہ تو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہوئی. تو اس کا مطلب وہ روایت صحیح نہیں ہے. ہمیں مستند روایات دیکھنی چاہیے. اور کچھ کہتے ہیں کہ شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں تمام تقدیر کے، یہ وہ، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے من کل امر، تمام قسم کے فیصلوں کے ساتھ قرآن کے صریح خلاف ہے. 2-3 دفعہ فیصلے نہیں ہوتے کہ ہر دفعہ نئے فیصلے ہو جا رہے ہیں، بلکہ ایک ہی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ رات کا بتا دیا. سورہ دخان میں ہے کہ وہ آیت کو مخفی رکھا گیا ہے رات کو کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن ایک ہی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کر لیا جاتا جب تک ایک دوسری آیت موجود نہ ہو. تو اس رات میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا کہ مبارک رات ہے. وہ رات مینشن نہیں کی گئی کون سی رات ہے، اور وہ رات یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ رات لیلۃ القدر والی رات ہے. تو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لیلۃ القدر ہی ہے جو سب سے فضیلت والی رات ہے. اسی رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ تقدیر. قدر کے 2 مراد ہیں یا مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنی قدر و منزلت، اپنا لیول ایک ہی رات میں عبادت کر کے اپنے آپ کو بہت ہائی لیول پہ لے جائے، اپنی قدر و منزلت بڑھا لے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب بھی کہ تقدیر یعنی اگلے سال تک، اگلے رمضان تک کے فیصلے تقدیر کے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو کون سے عمل کی توفیق ملنی ہے، یہ سارے جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ فیصلے بھی اسی رات میں لکھے جاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے اور جبرائیل من کل امر، تمام قسم کے فیصلوں کے ساتھ. یہاں پہ ایک دعا ہے حضرت عائشہ سے مخفو ہے کہ مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو موجود پاؤں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر. انی بھی ٹھیک ہے، انا بھی ٹھیک ہے، دونوں لفظ ٹھیک ہیں. یعنی انی ہوگا مجھے معاف کر، انا ہمیں معاف کر، تو دونوں مطلب ٹھیک ہیں اس کے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے دعائیں بنائی ہوئی ہیں عشروں کی، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا. تو یہ عشروں کی حقیقت کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بھی دعا کسی بھی عشرے میں رج کے مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. صرف ایک یہ دعا ہے رمضان میں لیلۃ القدر کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سلامتی والی رات ہے یہ رات، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی اس رات شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. رمضان میں شیاطین کو بند نہیں کیا جاتا، اس سے مراد کنسیپٹ اور ہے، وہ یعنی انسان پہ حملہ نہیں کر سکتا. رمضان روزہ جو ہے مومن کی ڈھال ہے، اور شیطان ہم پہ حملہ کرتا ہے 2 طریقوں سے، ایک منہ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اور ایک شرمگاہ کے ذریعے. اس لیے حدیث میں آیا تھا کہ اگر تم مجھے ان 2 چیزوں کی، زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو رمضان میں آ کے منہ اور شرمگاہ سے حلال بھی روک لیا جاتا ہے نا. یعنی رمضان کی حالت میں آپ نہ گالی دے سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو حرام، اور نہ ہی شرمگاہ سے بیوی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو. تو یہ جو چیزیں اللہ نے حلال کو روک لیا، تو جب حلال رک گیا تو شیطان حرام کیا کروائے گا آپ سے؟ شیطان جو رمضان میں بند ہو جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان آپ سے حلال نہیں کروا سکتا، حرام کروانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ مطلب ہے جو ہم سنتے آتے ہیں نا بچپن میں، شیاطین کو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے، لفظی نہیں بلکہ مفہومی مطلب، کہ شیطان آپ سے کوئی حرکتیں نہیں کروا سکتا، کوئی الٹے کام نہیں کروا سکتا. سلامتی والی رات ہے یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے، اس وقت تک شیاطین کو بند رکھا جاتا ہے. کیونکہ یہ رات اس کی ہے نا اندازوں کی، فیصلوں کی، تو ہو سکتا ہے شیطان الٹے سیدھے کام سننے کی کوشش، سن گن لینے کی کوشش کریں، تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ سورہ قدر کی ترجمہ اور تفسیر. وما علینا الا البلاغ المبین.